آج وزیراعظم ایک تقریب سے مخاطب تھے. انہوں نے کہا ہے کہ ہر الیکشن متنازع ہوتا ہے, ای وی ایم پاکستان کے سارے مسائل کا حل ہے. اور پھر آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اہم اجلاس تھا جس میں اصولی طور پر پھر سے آر ٹی ایس اور آر ایم ایس سسٹم کے استعمال پر اتفاق کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو غلطیوں سے پاک ای وی ایم مشین تیار کرنے کی ہدایت کی گئی اپنے سٹاف کو, اور ساتھ یہ کہا گیا کہ حکومت کی جانب سے تاحال ای وی ایم سے متعلق مانگی گئی چیزیں فراہم نہیں کی گئیں. تو ایک جانب جو حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان تصادم تھا وہ بدستور موجود ہے, دوسری جانب جو اپوزیشن کے ساتھ تھا ڈیڈ لاک تھا انتخابی اصلاحات کے معاملے پر, اس میں کچھ بہتری دیکھنے کو ملی. بابر اوان صاحب سے لے کے شیخ رشید صاحب, یہ سب اپوزیشن کو دعوت دے رہے تھے مذاکرات کی. کل تک تو شاہد خاقان عباسی صاحب اسے مسترد کر رہے تھے, لیکن کل شام خبر ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ان ایکشن آئے ہیں جنہوں نے ایک مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنانے کی بات کی ہے. تو کیا مشترکہ پارلیمانی کمیٹی مسئلہ حل کر پائے گی؟ یعنی آغاز تو ہوگا نا. اسپیکر اسد قیصر نے اجلاس بلایا تھا اور اس میں اتفاق ہوا ہے کہ ایک ایسی کمیٹی بنے گی جو میرا خیال برابر جس میں اپوزیشن کے اور حکومت کے ارکان ہوں, اور وہ ان سارے معاملات پر غور کرے گی, پھر وہ اپنی رپورٹ دے گی تو اس کے بعد پھر پیش رفت ممکن ہو سکتی ہے. یہ جو تصادم تھا الیکشن کمیشن کا, اور اس پہ شیخ رشید صاحب کا میں نے ایک بیان نشر کرنا, لیکن اس سے پہلے ابھی اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر لیا. اسپیکر صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر سے آپ کے قیمتی وقت کا. شامی صاحب تشریف رکھتے ہیں, آپ سے مخاطب ہوں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اسد صاحب, آپ نے کل جو اپوزیشن اور حکومت کے ارکان کو بلایا تھا اور اس میں ایک اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ کمیٹی جوائنٹ کمیٹی بنے گی دونوں ہاؤسز کی جو الیکٹورل ریفارمز پر غور کرے گی. بالکل, کل ہماری میٹنگ ہوئی, بلکہ ہماری میٹنگ جو ہے نا 2-3 دن سے جاری تھی. اس میں ہماری اپوزیشن کے ساتھ کمیونیکیشن تھی جس میں پیپل پارٹی, جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون. جمعیت علماء اسلام اور پیپل پارٹی تو پہلے دن سے کنونس ہو گئی تھی, وہ تو چاہ رہے تھے. مسلم لیگ نون کے درمیان تھوڑی کنفیوژن تھی اور انہوں نے اپنا ٹائم مانگا کہ ہمیں ٹائم دے دے. تو پھر 2 دن بعد کل جو ہے نا وہ آئے, انہوں نے کہا کہ ہم نے متفقہ پوزیشن کی میٹنگ کی اور ہم اس پہ اگری ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا پارلیمانی کمیٹی دونوں ہاؤسز کی بنے. تو کل ہماری پھر میٹنگ ہوئی میرے چیمبر میں جس میں مسلم لیگ اور پیپل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی تھی, اور اس میں اس بات پہ کنسنسس ہو گئی ہے کہ ہم ایک جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی بنائیں گے. اس میں اپوزیشن اور حکومت کی برابر نمائندگی ہوگی. یہ بھی طے نہیں ہوا. یہ ہم نے کہا کہ پہلے ہم تو ایک کرتے ہیں, پھر رولز کے مطابق جو ہوگا اس کے مطابق, اس پہ اسمبلی کی کلیئر رولز ہیں, رولز کے مطابق جو ہے نا یہ ہوں گے. تو اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا کمیٹی کا؟ یعنی ای وی ایم کے اوپر بھی یہ فیصلہ کرے گی اور باقی ریفارمز کے اوپر بھی؟ یہ ایز اے ہول الیکشن کمیشن کے لیے جو ریفارمز ہے اس ریفارم کو جو ہے دیکھے گی, اور اس میں تمام جو ہے نا ای وی ایم بھی آئے گا, اوورسیز پاکستانی کی بھی آئے گا. اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا متفقہ ایک کنسنسس ہو کہ جس سے ہر صورت میں الیکشن کے اندر جو ہے شفافیت آئے. اگر الیکشن کے اندر شفافیت نہیں آتی تو یہ ملک کے لیے بھی ایک مطلب نیک شگون نہیں ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز کے جتنی بھی اختلافات ہوتے ہیں, لیکن ایک ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اس کو اپنی ورکنگ ریلیشن ڈیولپ کرنی ہوگی اور کوئی انڈرسٹینڈنگ بنانی پڑے گی, کیونکہ یہ پھر تو ملک کی نقصان دہ, پھر ملک آگے نہیں جا سکتا. پھر کوئی بھی آئے گا تو اس کو دوسرا نہیں مانے گا. ایک پی ٹی آئی جیت جائے تو مسلم لیگ اور پیپل پارٹی نہیں مانیں گے, اگر وہ جیت جائے تو پی ٹی آئی نہیں مانیں گی. پھر یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہے گا, اور یہ ہمارے لیے جو ہماری ترقی ہے, ہماری جو آگے جانے کا جو سفر ہے اس میں بہت زیادہ نقصان ہوگا. ہمیں ویسے بھی بڑے چیلنجز ہیں, اکانومی کی چیلنجز ہیں, ہمیں جو ہے اس وقت جو ریجن میں جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بہت بڑے چیلنجز ہیں. ہمیں چاہیے کہ کم از کم ایک ایسا سسٹم اسٹیبلش کرے جس کے اوپر سب کو اتباع ہو, جو سب کے متفقہ اس کے اوپر ریزولوشن ہو, اور پھر سب اس کو مانے, جو بھی رزلٹ ہو کوئی اس کو یہ نہ کہہ کے دان دی ہوئی ہے. اسپیکر صاحب, ابھی تاج حیدر صاحب نے یہ کہا کہ جو ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا الیکشن کمیشن نے, اس کی رپورٹ ای وی ایم کے استعمال پر 33 مہینے سے پینڈنگ ہے, اور ہاؤس نے اس پہ غور نہیں کیا, قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے بھی.
تو پھر یہ کیا بات ہے؟ یہ جو معاملہ جو ہے یعنی اس کا مطلب ہے قومی اسمبلی میں پھنسا ہوا ہے؟ نہیں، میرے نالج میں تو نہیں ہے. یہ جو آپ نے بات کی میں اس کو چیک کروں گا. اگر کوئی چیز ادھر ہے تو بالکل میں اس کے اوپر جو ہے فوری ایکشن دوں گا اور جو قانون کے مطابق کام ہے میں کروں گا. لیکن ابھی یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، حکومت کی، اپوزیشن کی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایک سنجیدہ جو ہے نا نشست کرے، اس کے اوپر پورا ڈائلاگ کرے، ایک دوسرے کو پوری یکسوئی سی تسلی سے سنے، جس کی لاجک جس کے پاس زیادہ مضبوط ہوگا، جو مطلب جو سمجھتے ہیں کہ وہ لاجیکل ہوگا، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ پیپل پارٹی نے کہا. مگر اسپیکر صاحب یہ جو دھمکی آمیز جس طرح لہجہ اختیار کیا ہے وزراء نے، اور ایک صاحب نے تو سینٹ کی کمیٹی میں کہا کہ آگ لگا دی جائے الیکشن کمیشن کو، تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا جو ہے کوئی آپ ان کو سمجھاتے نہیں؟ کوئی تھوڑا سا ٹیوشن نہیں لیتے ان کی کہ ان کو پتہ چلے کہ گفتگو کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں کچھ پرسنالٹیز بھی ہوتی ہیں، ان کا اپنا لہجہ بھی ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک سابق پرائم منسٹر صاحب ہے، وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے اس کی جب وہ بات کرتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طرح بات کرتا ہے. یہ ایک پرسنالٹی کی اپنی بھی ایک کریکٹر ہوتے ہیں، تو اس کو آپ پارٹیوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ آپ وہ نہ کریں. مطلب اس کا اپنا ذاتی اور اس کی مزاج کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. اینی ہاؤ ایز اے قوم اور ایز اے ایک ذمہ دار حکومت کے عہدیدار کی حیثیت سے ایک ذمہ دارانہ بات ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب اسد خان صاحب. اب دلچسپ بات یہ ہے شامی صاحب کہ انتخابی اصلاحات پر جو اپوزیشن حکومت کا ڈیڈ لاک تھا اس کا حل تو اسپیکر صاحب نے نکال لیا کہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنا رہے ہیں، لیکن جو چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے حکومتی وزراء کا، اس کا حل کون نکالے گا؟ چیف الیکشن کمشنر نکالیں گے. ان کو جو اختیار حاصل ہے قانون نے دیا ہے وہ اس کو استعمال کریں. ایک بریک ناظرین، واپس آتے ہیں اور پھر سندھ کی صورتحال پر چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب بہت اہم ریمارکس آج آئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کے. انہوں نے کہا شیم آن سندھ گورنمنٹ، پورا کراچی گند سے بھرا ہے، گٹر ابل رہے ہیں، تھوڑی سی بارش سے شہر ڈوب جاتا ہے، غیر قانونی قبضے، سڑکیں خراب، شہر اس طرح چلایا جاتا ہے، 1 انچ کام نہیں ہوا، کوئی دیکھنے والا نہیں، حکمران طبقے کو کوئی پرواہ نہیں، کھربوں کا بجٹ ہے اور کہتے ہیں پیسے نہیں، سب ذمہ داری سندھ حکومت پر عائد ہوتی ہے. جناب چیف جسٹس گلزار احمد کے یہ ریمارکس ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں گجر نالہ متاثرین کیس کی یہ سماعت کی ہے. تو سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس پر اب اتنے ہائیسٹ مقام سے ریمارکس آ رہے ہیں تو بڑی الارمنگ سچویشن بن جائے گی سندھ سرکار. یہ شیم آن سندھ گورنمنٹ، جی یہ رپورٹ ہوئے جو ریمارکس نہیں، یہ الفاظ سندھ حکومت، یہ الفاظ جناب چیف جسٹس نے ادا کیے ہیں. میں لیاقت رانا صاحب جو ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں جو سپریم ادا کورٹ کیے ہیں موجود تھے ان سے بات کرتے ہیں. تو مؤدبانہ میں درخواست کروں گا کہ نامناسب الفاظ ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کو اس طرح کے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے. اور دیکھیں جو بھی شکایت ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی خلاف ورزیاں ہیں، ان پر قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. اس طرح کے عمومی ریمارکس جو ہیں اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ بہت الفاظ بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیے جائیں. یہ دیکھیے نا، یہ گجر نالہ متاثرین کیس کی سماعت تھی تو صرف ایک گورنمنٹ کو نہیں، انہوں نے کہا کہ جس بلڈنگ کو اٹھاؤ اس کا برا حال ہے، سڑکیں خراب ہیں، بچے مر رہے ہیں، کچھ بھی ہو یہ کچھ نہیں کرنے والے. یہی حال سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کا ہے. سب پیسہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، سیاسی جھگڑے اپنی جگہ، مگر یہ لوگوں کے کام تو کرنا، یہ بات تو درست ہے، لوگوں کے کام تو کرنا. دیکھیے یہ برسوں کے معاملات ہیں. یہ بات درست ہے کہ معاملات خرابی کی طرف گئے ہیں، لیکن ان پر عمومی ریمارکس سے اس خرابی کا ازالہ نہیں ہو سکتا. یہ ہر چیز کا جائزہ لے کر ذمہ داروں پر اقدام کرنے کی ضرورت ہے.
कार्रवाई करने की ज़रूरत है। सिर्फ अमूमी रिमार्क्स से दिल तो हल्का हो जाएगा, अपने दिल का बोझ तो उतर जाएगा, लेकिन इस्लाह नहीं हो सकेगी। आगे देखिए ना, जस्टिस इजाजुल अहसन ने ये रिमार्क्स दिए कि जब गाड़ियाँ ख़रीदनी होती हैं तो पैसे आ जाते हैं, अगर कोई आफत आ जाए तो क्या 1 साल तक बजट का इंतज़ार करें? मैंने ये कहा, ये अमूमी रिमार्क्स है। नहीं, ये तो बड़ा वैलिड है ना। गाड़ियाँ कब खरीदी गई हैं, किस लिए खरीदी गई हैं, अब पैसे क्यों नहीं हैं, बजट के क्या मामलात हैं, हर चीज़ एक गौर व फिक्र का तकाजा करती है, और अदालत उज़्मा को अच्छी तरह गौर करके फिर अपने फैसले सुनाने चाहिए। अपने रिमार्क्स से नहीं, अपने फैसलों से बोलना चाहिए। लेकिन सिंध गवर्नमेंट की जो ओवर परफॉर्मेंस है उस पर तो बारहा, चाहे वफाक हो, चाहे अपोजिशन पार्टियां हों, चाहे अदालती निज़ाम हो, वहाँ से रिमार्क्स ही आते हैं और ऐसी बातें रिमार्क्स तो आते हैं। देखिए, कराची की जो सूरत हाल है, भी वहीं पे है। आप देखें, बल्दियाती अदारे तो मुल्क भर में नहीं है। आप देखिए जो पंजाब की क्या सूरत हाल है, पंजाब में भी अदारे नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये अदारे ख़त्म करना गैर कानूनी था, इनको बहाल किया जाए। अभी तक वो बहाल नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया अभी तक। अच्छा सर, और मुद्दत उनकी ख़त्म हो जाएगी दिसंबर में। तो आप देखिए, नहीं बात तो नहीं, जमहूरियत जो है ना, वो लोगों को शरीक इख्तियार करने का नाम है ना। जब मुकामी सतह पर उनको शरीक नहीं करेंगे आप, जो लोग अपने गली के, मोहल्ले के, इलाके के मसाइल हल नहीं कर सकते, वो कौम के मसाइल के हल करेंगे? बिल्कुल ठीक। तो आप देखिए, जब अंग्रेज यहाँ आए हैं 1857 के बाद, जब ताजे बरतानिया की हुकूमत कायम हुई, तो चंद बरस के अंदर अंदर लोकल बॉडीज कायम कर दी गई, ताकि लोग अपने मसाइल जो हैं वहां तक ले जाएं, वहां खुद हल कर सकें। और हमारे यहाँ यही मसला बना हुआ है। ठीक।